صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرے آج کی عنوان کے حوالے سے میں جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر آپ تمام کو سب کچھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے گفتگو کا عنوان ہے، اور یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ کل ایمان ہے۔ ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار نہ شامل ہو جائے۔ جید صحابہ کرام میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے عرض کی تھی حضور جان سے بڑھ کے آپ سے پیار نہیں کرتا، اس کے بعد مال اولاد سب سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تھا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کوئی حیل و حجت نہیں کی تھی، بلکہ پھر عرض کی تھی آقا اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے، اولاد سے، مال جان سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرے۔ گویا میں اس جملے کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت کی جو جان ہے یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتی ہے، اور اسلام جو ہے ایک جان کی حیثیت رکھتی ہے اور جسم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اسلام میں عبادات آتی ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر اس میں روح جو ہے نا محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ شامل نہیں ہے نا تو اسلام ہی مکمل نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے دعوے بھی کریں کہ ہماری نمازوں کا شمار ہی نہیں ہے، ہماری عبادات کا شمار نہیں ہے، ہمارے روزے اور ہماری زکوٰۃ مساکین کو جو دیتے ہیں ان کا شمار ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو جائے تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق باقی نہیں بچتا۔ عجیب بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار اگر کوئی دائرہ حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس سے وہ دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھانے والے سے کلمہ پڑھنے والے اس کی محبت کی دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی محبت کی دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے نا تو یہ فضول سی زندگی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہم سارے محبت رسول کا دعویٰ تو کریں، لیکن جب ان کی سیرت پر عمل کرنے کی باری آئے ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پھر یہ محبت رسول تو نہ ہوئی۔ ہم جتنا بھی اسلام کے مطابق یہ کہیں کہ ہماری زندگی کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے، ہمارے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا، وقت آنے پر ہم اسلام کے خلاف ہو جائیں،
زبان سے تو مجھے کوئی پوچھے میں کہوں مجھ سے تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں اللہ معافی دے ہم سے بڑا مسلمان، ہمارے پاس ہی تو سند ہے مسلمان ہونے کی، لیکن جب ہماری برادری کا فیصلہ آئے ہم جھوٹ دینے والے کا ساتھ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ جھوٹ ہے اس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں یہاں پر جھوٹ بولا جائے چونکہ اس طرف ہمارے چاچا جان کا بیٹا ہے، اس طرف ہمارا وہ ننیال ہے ددیال ہے، تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے۔ لوگوں جب ہماری زندگیوں کے فیصلے کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نکل جائے گی نا، اس میں شریعت محمد مصطفیٰ کریم نکل جائے گی، تو آپ کے یہ نعرے جو ہیں یہ نعرے نہیں، یہ فضول سی آوازیں ہیں جو بلند کی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الاپنے والے ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ جس نبی کا نام لے رہے ہیں صبح و شام اس نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں بھی بسر کرنی ہیں، تب جا کر کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہماری زندگیاں گزرتی چلی جاتی ہیں، بزرگی کے عالم میں لوگ چلے جاتے ہیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، لیکن انہیں شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ نہیں پتہ ہوتی۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں بری پڑی ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے پھر انہیں کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ سے بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کی محبتیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنا گھر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، اپنا مال بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، اپنی جانوں کو بھی سائڈ پر رکھتے تھے، ان کے سامنے جو ذات ہوتی تھی جس سے محبت کی جائے وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کریم ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی ہیں 13 سال کی عمر تھی، جنگ میں آپ شریک تھے، تو انہوں نے دیکھا نا 13 سال کی عمر ہے اور سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، وہ لرزنا شروع ہو گئے، ڈر گئے کہ اب میری بھی باری آئے گی، یا تو ماروں گا یا شہید ہو جاؤں گا، لیکن 13 سال کی عمر بچکانا تھا، تھوڑا سا انہیں خوف محسوس ہوا۔ تو جب خوف محسوس ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرا غلام پریشان ہے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اس 13 سال کے اپنے صحابی کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحابی کہتے ہیں جب میں حضور کے سینے سے لگا نا تو میرا جو منہ تھا حضور کی بغل مبارک میں تھا، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جو خوشبو میں نے اس دن وہاں سے سونگھی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلوں سے نور نکل رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اپنے سینے سے لگایا تو وہ جو خوف طاری تھا نا کہ سر کٹ کے گر رہے ہیں، بس وہ بدل گیا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ پھر اس طرح بدل چکا تھا، چونکہ یہ نظارہ تب بدلا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آپ دیکھیں کتنے لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کے کارکن ان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے کارکنوں کو ہاتھ تک نہیں ملاتے، دور سے ان کا ہاتھ ایسے ہل رہا ہوتا ہے، اور کارکن فیس بک پہ بھی لڑ رہا ہوتا ہے، وہ جناب ہر ایک اس کو جو پلیٹ فارم ملتا ہے اس پر وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ کا تو دفاع ایسے کرتا ہے جیسے بس یہ اس کے بارے میں تو آیات نازل ہوئی ہیں یا حدیث میں ذکر آ گیا ہے، اس طرح اپنے سیاسی لیڈر کا دفاع کرتا ہے، حالانکہ سیاسی لیڈر اسے پوچھتا نہیں ہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پر عمل کیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کارکنوں کو اپنے سینوں سے لگایا ہے، فرمایا میرے کارکن، اور ہاں وہ کارکن تو اتنے عظیم تھے جن کارکنوں میں ابو بکر صدیق جیسا صحابی ہو، جن کارکنوں میں حضرت عمر بن خطاب جیسا صحابی ہو،
اور وہ پھر اور سینے سے لگانے والا محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جملہ بھی ابھی ہمیں بڑا آسان لگتا ہے کہ یار وہ تو رسول پاک تھے، ہم بھلا ان جیسے کیسا ہو سکتے ہیں؟ کسی کو کہو نا تم نے یہ عمل ایسے کیوں نہیں کیا، وہ کہتا ہے وہ رسول تھے، وہ صحابی تھے، ہم کیسے ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان جیسے ہو جائیں؟ مقام اور مرتبے میں تو آپ ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس پر آپ عمل تو کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جملہ نہ کہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے آپ ان کی سیرت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ وہ ٹوٹ کر پیار کرے گا، اسے ایمان کی حلاوت عطا ہو جائے گی۔ فرمایا اس کی دوستی اور اس کی دشمنی کا جو معیار ہوگا وہ اللہ کا رسول ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول ہوگا۔ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کفر کی طرف جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ میں جلائے جانے کا اسے خوف ہوتا ہے۔ گویا آپ کو ایک بندہ کہے کہ تمہیں آگ میں جلاؤں گا اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا، تو آپ یہ کہیں کہ ہم آگ میں جلنا قبول کر لیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ فرمایا اگر ان 3 چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہماری زندگی میں ہیں؟ ہماری دوستی کا معیار اللہ رسول ہے یا پیسہ ہے؟ ہماری دوستی جتنی بھی ہے اس کا معیار صرف پیسہ رہ چکا ہے۔ ہماری محبت کا مرکز بھی جو ہے یہ حسن اور پیسہ رہ چکا ہے۔ اور اسلام میں بتا رہا ہوں کہ صرف ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن دل سے جب بھی کبھی اسلام کے مطابق کوئی فیصلہ ہو رہا ہو ہم ہمیشہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم نے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہمیں اس کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ ہماری زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے اندر وہ اسلام جو ہے وہ 20% بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو بنیادی چیزیں پوچھی جائیں وہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی قسم کا اصول ہے نا، اگر وہ آپ نے بنایا ہوا ہے تو دوسری طرف اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سامنے آ جاتی ہے، جتنا مرضی سخت اصول بھی ہوگا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، چونکہ آپ کے نبی کی بات آ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلالی اور جلیل القدر صحابی تھے، عمر بن خطاب جن کا نام ہے۔ آپ بڑے اصول کے پاسدار تھے۔ رستے میں سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام نے روکا، کہا عمر بڑے اصولوں کی بات کرتے ہو۔ عباس کے گھر کے کونے میں پرنالہ لگا ہوا ہے، بارش ہوتی ہے تو سارے گھر کا پانی جو چھت مٹی کی بنی ہوئی تھی وہ اس پرنالے سے، وہ پرنالہ ہمارے گھروں کی طرح تو نہیں تھا، کافی بڑا پرنالہ تھا، وہ سارا آ کر گلی میں گرتا ہے، نمازی حضرات گزرتے ہیں، سب کے کپڑے جو ہے وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ تم بڑے اصول کی بات کرتے ہو، تمہیں یہ کبھی نہیں نظر آیا؟ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے میں اصول کی بات کرتا ہوں، چلو ابھی چلتے ہیں۔ فاروق اعظم جلالی بھی تھے، سچی بات بھی کرتے تھے۔ تو آپ تشریف لے گئے، اپنے اونٹ کے اوپر غصے سے کھڑے ہوئے، ہاتھ سے پرنالے کو کھیڑ کر پھینکا، کہا عباس کو پیغام پہنچا دو، گھر کے 4 کونے، یہ گلی میں ہی ادھر یہاں پر پرنالہ لگانا تھا، اسے کسی اور کونے میں لگاؤ تاکہ نمازیوں کے کپڑے چھینٹوں سے بچ سکیں۔ اصول کی بات تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا عمر نے تمہارے گھر کے پرنالے کو اپنے ہاتھوں سے اکھیڑا ہے۔
حضرت عباس کہنے لگے جس عمر نے اکھیڑا ہے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ اسی جگہ پر لگائے گا۔ یہ تو حضور کے چچا تھے، خاندان رسالت تھا، اور دوسری طرف صحابی رسول تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو حضرت عباس کو بلایا، کہا عباس اس لیے اکھیڑا ہے، نمازیوں کے کپڑے چھینٹے پڑتے ہیں تو میں نے اس لیے وہ اکھیڑ دیا ہے، کسی اور کونے میں لگا لو۔ حضرت عباس نے کہا تھا نا کہ عمر نے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑا ہے، خود آ کے لگائے گا۔ پتہ ہے حضرت عباس کا جملہ کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے عمر تمہیں پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا؟ یہ جب میرا گھر بن رہا تھا نا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا ہے یہاں۔ اب بات کرو، حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اتنی بڑی غفلت ہو گئی مجھے بتایا نہیں گیا۔ دوڑ کے آئے، کہنے لگے عباس اب عمر کے کندھے موجود ہیں، اب آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ پر پرنالہ لگائیں۔ تمہیں رستہ بدلنا پڑے گا لیکن جو پرنالہ میرے آقا نے لگایا تھا میں یہاں سے نہیں اتار سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ اس وقت تو رستہ نہیں تھا لیکن فرمایا رستے کو بدل لو، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پرنالہ میں کسی صورت اب نہیں اتار سکوں گا۔ اور حضرت عباس سے معذرت کرتے ہیں، عباس مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لگایا ہے۔ تو جب محبت رسول کی بات آ جاتی تو پھر رسول کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ ہماری زندگی کے اصول ایسے ہیں کہ محبت رسول کو پس پردہ ڈال کر دنیا کو ہم زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، دنیا کو زیادہ ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جید صحابی ہیں، کفار کی زد میں آ گئے، ان کے ایک سازش کی زد میں آ گئے تو کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو دروں سے مارا، پورے جسم کو نیلا کر دیا، اتنا مارا حضرت خبیب کو۔ ایک ہی جملہ کہتے تھے خبیب نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے۔ انہوں نے سوچا بھی ماریں گے، تھوڑا ڈرائیں گے تو یہ محبت رسول چھوڑ دے گا، پھر گھسیٹ کر حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا، الٹا جا کر لٹکا دیا۔ اب نیزوں سے حضرت خبیب کو مارے جا رہے ہیں، کہتے ہیں خبیب چھوڑ دے کلمہ، خبیب چھوڑ دے۔ خبیب ایک ہی جملہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، اسی کا کلمہ پڑھا ہے، تمہیں نہیں مانیں گے کسی صورت۔ حضرت خبیب ابھی انہیں سولی پر الٹا لٹکایا ہوا تھا تو ایک شخص نے برچھا ان کے جگر میں مارا، کہا خبیب تکلیف میں ہے، درد سے کرا رہا ہے، اب تو کہے گا کہ کاش میری جگہ پر میرے نبی ہوتے تو یہ انہیں تکلیف دی جاتی، اتنی تکلیف مجھے دی جا رہی ہے۔ حضرت خبیب نے درد بھری آواز میں اس وقت بھی کہا تھا کفار مکہ تم ابھی بھی غفلت میں ہو، رب کعبہ کی قسم سب کچھ میرے ساتھ ہو جائے، میرے آقا کریم کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، میں نہیں چاہتا کہ میرے کملی والے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں نا صحابہ کرام کے حوالے سے، تو ان کی سیرت پر کتنا عمل ہو رہا ہے، ان کے بتائے اصولوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے بتائے اصولوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اولیاء کرام کے نام الاپتے ہیں، ان کے اصولوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اور آؤ محبت بری ایک اور داستان میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ زخمی بھی ہوئے تھے، تو اس وقت کچھ صحابہ کرام جنہوں نے اس وقت بشری تقاضے کے مطابق وہ پہاڑی چھوڑی تھی تو مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینہ پاک میں ایک قاصد نے آ کر خبر دے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کا محبوب جس سے آپ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ پر قیامت برس آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر جب مدینہ میں پھیلی نا تو ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلی کہ تمہارے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اس نے احد کے میدان کی طرف دوڑ لگا دی۔
جو احد کے میدان سے واپس آ رہا تھا، یہ بوڑھی عورت اسے روک کر یہ سوال کرتی، بتاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ اس بوڑھی عورت سے جو قافلے سے واپس لوگ آ رہے تھے، لشکر واپس آ رہا تھا، ان میں سے ایک نے روک کر کہا، تیرا بیٹا شریک تھا وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے بیٹے کی فکر نہیں ہے، حضور کی فکر بتاؤ، مجھے تو حضور کی فکر ہے۔ پھر یہ آگے گئی، اس نے دوسرے سے پوچھا، بتاؤ نا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ بتایا، تیرا باپ بھی اس جنگ میں شریک تھا، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر آگے گئی تو بتایا گیا، تیرا شوہر، تیرا بھائی، چاروں اس جنگ میں تھے، چاروں کے چاروں شہید ہو چکے ہیں۔ اسے تو پریشان ہونا چاہیے تھا کہ میرا گھر لٹ چکا ہے، میرا سہارا چلا گیا ہے، لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، مجھے نہ باپ کی فکر ہے، نہ شوہر کی فکر ہے، نہ بھائی کی اور نہ بیٹے کی فکر ہے، مجھے اتنا بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے، میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، اچانک آقا کریم کی سواری سامنے آ گئی۔ حضور کی سواری سامنے آئی نا، وہ بڑھیا تڑپ اٹھی، کہنے لگی، میرا بھائی، میرا باپ، میرا والد، میرا خاوند دنیا سے چلے جائیں، مجھے کسی قسم کا غم نہیں ہے، جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے میری ساری مصیبتیں دور ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانیت کی جان محمد عربی کو پیدا کیا گیا۔ آقا کریم روح ہیں، ہمارے جسم میں اگر یہ روح موجود نہ ہو، جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روح شامل نہیں ہے تو زندگیاں فضول ہیں، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب 5 وقت مؤذن یہاں سے آواز لگاتا ہے، نبی کے غلاموں مسجدوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بندو فلاح کی طرف آ جاؤ۔ جو حی علی الصلاح ہے، حی علی الفلاح، حی جب لفظ بولا جاتا ہے یہ شدت سے بولا جاتا ہے، سختی سے بولا جاتا ہے، آؤ نا فلاح کی طرف، آؤ بقا کی طرف، آؤ اپنے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ نبی کے غلاموں، جس نبی کا نعرہ لگاتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کی سیرت تمہیں بلا رہی ہے۔ اس کی غلامی کا دم بھرنے والو، جب یہاں سے مؤذن کہہ دیتا ہے نا کامیابی چاہتے ہو، حشر کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، تو مسجدوں کو آباد کرو۔ جب اس وقت جس نے مسجدوں کو آباد کیا، اس وقت جس نے گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، فرمایا وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے، جو میں نے حدیث شروع میں سنائی ہے۔ ایمان کی حلاوت اسے محسوس ہوگی جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، دوستی کا معیار اللہ رسول رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔